بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ مسجد زیتون عبد القادر کے تعاون کے لیے آج کی یہ مجلس جو مجلس نعت و حمد اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اس نسبت سے تشریف لائے ہوئے حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور اسٹیج کے سامنے تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام کی زینت میرے رفیق درس مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم، جو مسجد کی نسبت سے اور ہم لوگوں کی محبت میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا آنا مسجد کے لیے تعاون کا باعث بھی ہوگا اور انشاءاللہ رفع درجات کا سبب بھی بنے گا۔ آج کا یہ جلسہ جو اصلاح معاشرہ اور مجلس نعت کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اس جلسے کے انعقاد کے لیے ہیرا پورہ کے نوجوان، رسول پورہ کے نوجوان، خوشامد پورہ اور بھائی کلہ جھوپڑ پٹی کے نوجوان، اور خاص طور پر ادارے سید اظہار اشرف رضا چوک خوشامد پورہ، اور اسی طرح خواتین رضاکار، یہ سبھی لوگ شکریہ کے مستحق ہیں کہ مسجد کی نسبت سے انہوں نے محنت کی اور اتنا بہترین پروگرام یہاں پر منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے پیش نظر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، جسم کے یہ تین اعضاء جسے اللہ پاک نے جسم میں رئیس ہونے کا درجہ عطا کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے متعلق پوچھیں گے۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کان کے بارے میں کہ کیا سنا تھا، کیا سمجھا تھا اور اس پر کیسا عمل کیا۔ آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا دیکھا تھا، دیکھنے میں جائز اور ناجائز کا فرق کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اسی طرح دل کہ اس میں کیا جذبات تھے، کیا ارادے تھے۔ ان تینوں چیزوں کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کل قیامت کے دن جب یہ اعضائے رئیسہ ہے، ہمارے جسم میں اعضائے رئیسہ ہے، خاص طور پر دل، اطباء اعضائے رئیسہ کچھ اور پانچ اعضاء کو قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے جسم کے یہ حصے جسم میں رئیس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی اور بے پناہ حسن سے نوازا۔ یہ پوری کائنات اللہ پاک نے بنائی، سجائی، سنوارا ہم لوگوں کے لیے۔ ہمیں اللہ نے مخدوم بنایا اور یہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہماری خدمت کے لیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. سورج نکلتا ہے ہمارے لیے، چاند ستارے چمکتے ہیں ہمارے لیے، پھل پھول درخت پر آتے ہیں ہمارے لیے، زمین اپنا سینہ چیر کر کے ہماری ضرورت کی تمام تر چیزیں ہمیں دیتی ہے. یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے. اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے؟ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور ستارے سب بے نور کر دیے جائیں گے. زمین اور آسمان اللہ پاک لپیٹ دیں گے، یہ پوری کائنات ختم کر دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جب یہ مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ان کے درمیان انصاف قائم کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں مٹی بنا دیا جائے گا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 2 بکریاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. ان میں ایک بکری سینگ والی ہوگی اور ایک بغیر سینگ والی ہوگی. دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا. کل قیامت میں جب دونوں بکریاں پیش کی جائیں گی تو بے سینگ والی بکری کو اللہ پاک سینگ عطا کریں گے اور اسے حکم ہوگا کہ تو اپنا بدلہ لے لے. وہ اپنا بدلہ لے لے گی تو اللہ پاک دونوں کو مٹی بنا دے گی. اب ظاہر بات ہے کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، بچیں گے انسان اور جنات. اللہ پاک نے جنت اور جہنم ان کے لیے بنائی ہے. یہ مکلف مخلوق ہے اور اللہ پاک نے جنات اور شیاطین کے مقابلے میں انسان کو عقل کی نعمت عطا کی ہے. اور اسی عقل کی بنیاد پر آپ دیکھو گے کہ سائنس کے میدان میں دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. یہ صرف عقل کا کمال ہے جو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو عطا کی. کسی اور مخلوق کو اللہ نے عقل نہیں دی. اگر عقل مل گئی ہوتی تو ہاتھی جیسا طاقتور جانور، گھوڑے جیسا طاقتور جانور، بیل جیسا، بھینسے جیسا طاقتور جانور ہمارا ماتحت نہیں رہتا. اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ ایک آدمی تو کیا 10 20 اور 150 بھی ہم کو سنبھال نہیں سکتے. کبھی جب ہاتھی بگڑ جائے یا بیل بگڑ جائے یا گھوڑا بگڑ جائے تو یہ اتنا پورا مجمع اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس کو نکیل ڈال دی جاتی ہے تو ایک چھوٹا بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر کے چلتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اگر اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی، اگر اس کو بھی اللہ پاک عقل دے دیتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ پاک نے مختلف اعضاء کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں. جیسے کان کی ذمہ داری، کان کا فریضہ سننا ہے، آنکھ کا فریضہ دیکھنا ہے، زبان کا فریضہ چکھنا اور بولنا ہے، ناک کو جو ذمہ داری دی ہے، جو خوبی اور صلاحیت دی ہے وہ سونگھنا ہے، ہاتھ اور پورے جسم کو اللہ نے محسوس کرنے کی صلاحیت دی. آنکھ کا کام ہاتھ نہیں کر سکتا اور کان کا کام منہ نہیں کر سکتا، زبان نہیں کر سکتی، بولنے کا کام پیر نہیں کر سکتا. ذمہ داری اللہ نے بانٹ دی ہے.
لیکن اگر آپ غور کرو گے تو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. ہم اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اور نہ دیکھنا چاہیں تو بولو نا نہ دیکھیں. مرضی کی بات ہے. ہم کو نہیں دیکھنا ہے ہم چہرہ گھما لیتے ہیں, نیچے دیکھنے لگ جاتے ہیں. کسی سے ناراضگی ہوتی ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے تو بیٹھیانے لگتے ہیں. ادھر ادھر دیکھ کر کے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے, سلام نہ کرنا پڑے. مرضی ہے اپنی, دیکھے نہ دیکھے. یہی حال زبان کا ہے. بولنا چاہیں تو بولیں اور نہ بولنا چاہیں تو نہ بولیں. یہی حال زبان کے چکھنے کا ہے کہ چکھنا چاہیں تو چکھیں, نہ چکھنا چاہیں تو نہ چکھیں. ناک ہم سونگھنا چاہیں تو سونگھیں, نہ سونگھنا چاہیں تو نہ سونگھیں. لیکن کان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں اس کی حیثیت الگ ہے. ہم اگر سننا چاہیں تو سنیں اور نہ سننا چاہیں تو سننا پڑے گا. آواز آئے گی, ہر حال میں سننا پڑے گا. توجہ دیں نہ دیں یہ الگ بات ہے, لیکن آواز ہے کان میں آئے گی تو سنائی دے گی. کان اور دیگر اعضاء کے مقابلے میں فرق یہ کہ آنکھ دیکھ کر کے خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ رنگ کالا ہے یا سفید ہے. سمجھ فیصلہ ہو جاتا نا. زبان چکھ کر کے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے, پھیکی ہے, کڑوی ہے, کسیلی ہے. زبان فرق کر لیتی ہے, بتا دیتی ہے. لیکن کان فرق نہیں کر پاتا. کان میں جو بات آئی ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے, جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. برابر ہے. آپ کا کان فرق کر سکے گا, آپ کو بتا سکے گا کہ جو بات میں نے سنی ہے وہ صحیح ہے یا جو بات میں نے سنی ہے وہ غلط ہے. آپ کا کان فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کان سننے کا مکلف ہے, وہ فرق کر کے ہمیں نہیں بتا سکتا کہ سنی ہوئی بات صحیح ہے یا غلط. یہی وجہ ہے کہ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حکم نازل کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تم تحقیق کرو. فتبینوا, اس کی تحقیق کرو. فاسق کا مطلب یہ ہے غیر معتبر آدمی. اگر کوئی غیر معتبر آدمی آپ کے پاس کوئی بات آ کر کے کہے تو آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ مت کرو. فتبینوا, اس کی تم تحقیق کرو اور تحقیق کے بعد ہی کوئی اقدام کرو. اگر بغیر تحقیق کے تم نے کوئی اقدام کیا, آپ نے کچھ کہنا شروع کر دیا, کچھ کرنا شروع کر دیا, ان تصیبوا قوما بجہالہ, جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو, کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو, کسی شخص کو نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, بعد میں جب تحقیق ہوگی تو تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو بیان کرنا شروع کر دے. ہم صبح سے شام تک بہت ساری بات سنتے اور کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سن لیتے ہیں
اور سننے کے بعد بغیر کسی تحقیق کے اس کو نقل کرنا شروع کر دیتے. عورتیں بیچاری بدنام ہیں کہ وہ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں, ان کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں ہے, بدنام ہے وہ. لیکن ان سے 2 جوتا آگے مرد حضرات ہیں. ہمارا پیٹ بہت خراب ہو گیا ہے. جہاں کسی کی بات سنی بس پیٹ میں گڑگڑاہٹ چالو ہو جاتی ہے. اب جب تک بولیں گے نہیں کسی کو وہاں تک پیٹ ہلکا نہیں ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بات سنے, کوئی تحقیق نہیں کی, سنا, آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا. اب وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کس کو بولوں کس کو بولوں کس کو بولوں. کوئی ملا, بولے کچھ سنے تھے تو کہ کچھ معلوم پڑا. اب آدمی متوجہ ہو جاتا کہ بھائی کیا بات ہے. بس مفتی صاحب دوسری شادی کر لی ہے. اب جو سنا بغیر کسی تحقیق کے وہ اپنے گھر جاتا, اپنی عورت کو بولتا مفتی صاحب دوسری کر لیے. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا, بولے دوسری کر لیو, تو بولا تو کے بولا. بولے جو تمہارا نکاح پڑھائے ہیں وہی موقع بولے. میں گاڑی پہ بیٹھا, اس کو بولا تو پیچھے بیٹھ. تو بولے کاہے؟ بولے اپنے کو رخصتی کرانے گئے. جب نکاح ہو گیا ہے تب رخصتی کرا کے لانے کا. اب وہ آگے پیچھے ہونے لگا. بولے یار تو اتنی مضبوط بات بولا ہے کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا ہے اسی نے تم کو یہ بات کہی ہے, اب تو چل میرے ساتھ. تب وہ جب رکنے لگا تو میں نے کہا اب تو یہ بتا کہ تجھ کو کس نے میرا نکاح پڑھایا, تجھ کو بولا کس نے؟ بولے بولا کس نے وہ جان دو, لیکن تمہارا نکاح مولانا انیس الرحمان نے پڑھایا. اتفاق کی بات, مولانا سے ملاقات ہوگی. میں نے کہا مولانا ایسا ایسا ایک حادثہ پیش آیا, اس میں آپ کا نام آیا. بولے یار چلو تو کیا ہے کے پاس. بغیر کسی تحقیق کے سنی ہوئی بات کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آدمی کو جھوٹا بنا دیتا ہے, جھوٹا بنا دیتا ہے. اور حضور سے بڑھ کر کے کس کی بات ہوگی جب حضور کا یہ فیصلہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے سنی ہوئی بات کو نقل کرنے والا جھوٹا ہے. اس سے زیادہ سنگین بات اور کیا ہو. اب ہم نے جو سنا ہے اس کی تحقیق ضروری ہے. بغیر تحقیق کے اس بات کو نقل کرنا ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو جھوٹا بنانا ہے. آج یہ بات ایک دم عام ہو گئی ہے, ایک دم عام ہو گئی ہے. کوئی ذرا بھی اس میں تمیز نہیں کرتا. اس میں عوام اور خواص کا بھی فرق نہیں رہ گیا. یہ وبا کی شکل میں یہ برائی آج سماج اور معاشرے میں ہے. کیا مفتی, کیا عالم, کیا امام, کیا حافظ, سب میں یہ بات آ گئی اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دروغ بر گردن راوی, دروغ بر گردن راوی فارسی کا جملہ ہے کہ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو جس نے مجھے بتایا ہے بولا ہے اس کی گردن پر. ابے اللہ کے بندے, جب تو نے سنا تو بغیر تحقیق کے بات تو نقل نہیں کر سکتا اور یہ بول کر کے تو ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا, اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں نے تو یہ بات سنی تھی اس لیے بتائی.
تو کوئی بھی بات اگر کان میں آئے تو پہلے اس کی تحقیق، اور اگر تحقیق ہو بھی گئی تو ہر بات بولی جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پرانے کہتے ہیں نا، بڑے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اگر کچھ بولنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر کے سوچنا چاہیے کہ میں جس کو یہ بات بول رہا ہوں بولوں کہ نہیں بولوں، اور بولنے سے کیا فائدہ ہے، نہ بولنے سے کیا نقصان ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بات کہنا ہے تو اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ بات کہنا بہت ضروری ہے، یا اس بات کا نقل کرنا بتانا ضروری ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ نہ ضروری ہے نہ غیر ضروری ہے، یعنی لا یعنی اور بیکار، اور چوتھی صورت غیر ضروری۔ اب آدمی اگر کوئی بات سنا، اب اس کو بیان کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کیا یہ بولنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری نہیں ہے تو ضروری ہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو پھر لا یعنی اور بیکار بات ہے یا غیر ضروری بات ہے۔ آدمی اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لے تو وہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اور کہتے ہیں کہ دیکھ، تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہماری خیریت ہے، اور تو اگر ٹھیک نہیں رہی تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ گالی زبان دیتی ہے، اور جب مار پڑتی ہے تو کہاں پڑتی ہے؟ یا تو سر پہ لگتی ہے، یا چہرے پہ لگتی ہے، یا ہاتھ پیر ٹوٹتا ہے۔ کوئی زبان تو نہیں کاٹتا نا۔ کبھی مالیگاؤں میں سنا آپ نے کہ کسی نے گالی دی تو گالی سننے والے نے اس کو پٹخا، منہ زبردستی کھولا، زبان کھینچ کے باہر نکالی اور اس کو کٹ کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا۔ زبان گالی دے کر کے، الزام لگا کر کے، جھوٹ بول کر کے محفوظ رہتی ہے 32 دانتوں کے درمیان۔ مار پڑتی ہے تو جسم پر پڑتی ہے۔ تو صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بولتے ہیں کہ دیکھ، تو اگر ٹھیک ہے تو ہماری خیریت ہے، اور تو اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہماری خیریت نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن کان کے متعلق سوال ہوگا۔ ان السمع، کان کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ جتنی بات سنی تھی، نقل کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کی تھی؟ اگر جیسے ہم ہیں ایسے ہی اگر معاملات رہے تو کل جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ بغیر تحقیق کے ہم لوگ باتیں بیان کرتے ہیں۔ بات سنی، پیٹ پھولنے لگتا۔ اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے اور بغیر بولے پیٹ پچکے گا نہیں، تو پھر دیوار کو بول دینا چاہیے کہ دیکھ، میں ایسا ایسا سنا ہوں۔ کم سے کم پیٹ تو ہلکا ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہی تو نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ جو حالات ہیں آج، سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے نقل کرنا، بیان کرنا ایک دم عام ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے ان جاءکم فاسق، اگر کوئی غیر معتبر آدمی آ کر کے تم سے یہ بات کہے تو اس کی تحقیق کرو۔ اور حدیث پاک اور اس آیت کریمہ کو اگر جوڑ کر کے دیکھو گے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ غیر معتبر کی بات تو تحقیق کے لائق ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، لیکن معتبر آدمی بھی اگر کوئی بات بولے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق کر کے بیان کرنا حضور کا ارشاد ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ دیکھو، ہم اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں، برابر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اور اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور دل کا یہ یقین نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی بات ہو، بغیر تحقیق کے بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ سچا آدمی بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، سچا آدمی بھی کبھی کبھی، بولو نا، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ سچا آدمی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے تو وہ نادانستگی میں بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ سچ ہے، لیکن ہم سن رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بہت معتبر آدمی بھی بولا تو بغیر تحقیق کیے اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ پنچایت اپنے اوپر بیٹھے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ کل جب تحقیق ہوگی اور معلوم پڑے گا کہ فلاں آدمی نے کہا ہے تو لوگ تو تم کو لے کر کے بیٹھیں گے، اور تم بولو گے کہ میں تو مفتی صاحب سے سنا تھا، تو وہ بولیں گے تم مجھ سے سنے، ان کے ساتھ پنچایت کرنا، لیکن تم ہمارے بارے میں بولے، ہم تمہارے بارے میں پنچایت کریں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج یہ وبا عام ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں میں بدگمانی، اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو نقل کرنے لگے۔ آج بہت سارے میاں بیوی کے معاملات ایسی ہی باتوں کی وجہ سے بگڑتے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ کہتے نا کہ شیشے میں بال آ گیا تو اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شخص کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اس سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں شک آ جائے، تعلقات کو خراب کر دیتا ہے۔ آدمی تحقیق کرتا نہیں، دیکھا توری عورت یہ کہ میں ہما دیکھے رہوں۔ اب وہ آدمی سنتا ہے کہ میری بیوی میکے گئی ہے بازار کرنے کے لیے، تو وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ ساتھ میں کے رہا؟ اب اگر وہ بول دے جان دے مت پوچھ، آدمی کا شک اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اب وہ رات میں گھر واپس آئی تو شوہر کا موڈ خراب، رویہ بدلا ہوا، اس لیے کہ انسان ہے، دل میں بات آ گئی تو اس کے رویے سے وہ بات جھلکنے لگ جاتی، اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے متاثر ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، اور میں نے پچھلے جب اصلاح معاشرہ کا عنوان چل رہا تھا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا۔
آج موقع نہیں ہے، لیکن مائی عائشہ پر الزام لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہو گئے تھے، آپ کے چہرے پر اس کے اثرات تھے، مسجد میں تھے تو مسجد میں جب تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس بات سے آپ اتنا زیادہ غمزدہ ہے تو عائشہ کو طلاق دے دو، آپ کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ پاک کسی اور کو نبی بناتے تو عمر کو اللہ پاک نبی بناتے، عمر نبی ہوتے۔ قرآن کریم کی 17 آیتیں جو بعد میں نازل ہوئی، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے سامنے وہ بات رکھ دی تھی، اور جیسا حضرت عمر نے حضور سے کہا تھا بعد میں اللہ پاک نے ویسے ہی احکامات اور آیتیں نازل کی، اسے موافقات عمر کہتے ہیں۔ 17 آیتیں ایسی ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بات سنی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پہلے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ کو آپ کے نکاح میں دینے والا کون؟ بیوی ہونے کی حیثیت سے عائشہ کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کا انتخاب من جانب اللہ تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے حضرت خدیجہ کی جو قربانیاں تھی اس کا بدل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے خدیجہ کے اور ابو بکر کے، ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک ادا کرے۔ حضرت خدیجہ کے اتنے احسانات تھے، اور جب تک حضرت خدیجہ باقید حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ موقع دوسری شادی کرے کہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ بولے بیوی سے پوچھنا ضروری ہے؟ کہا گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو پوچھنا یا بتانا ضروری نہیں ہے، اگر تم کو ضرورت ہے تو تم دوسرا نکاح کر سکتے ہو۔ اس نے جا کر بیوی کو مسئلہ بتایا، بولے شریعت اجازت دیوتی۔ بیوی بھی پڑھی لکھی تھی، اس نے بھی سیرت کی کتابیں پڑھی تھی۔ اس نے کہا کہ جیسے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو بولے حضور نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی، نکاح کیے تھے، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولے حضور کی اتباع کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ تو بولے حضور نے جو پہلا نکاح کیا تھا جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ بولے جب میں مر جائوں تم 4 کر لینا، اور جب تک میں زندہ ہوں دوسرا نکاح مت کرنا۔ حضور کی سنت یہی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ باقید حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو حضرت جبرائیل آئے اور ریشم کا کپڑا تھا اسے حضور کے سامنے کھولا تو حضور نے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شباہت دیکھی، تو حضور کہنے لگے کہ یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر میرے لیے بھائی جیسا ہے، سگا بھائی نہیں ہے لیکن بھائی جیسا ہے، تو میں کیسے اس میں پیش رفت کر سکتا ہوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان یکم من عند اللہ یمضی، اگر یہ من جانب اللہ مقدر ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔
کچھ کرنا نہیں ہے، حضور نے اپنے آپ کو روک لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے خود حضور سے بات کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور سے ہو گیا. تو حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، عائشہ کو آپ کے نکاح میں دینا اور عائشہ کا بیوی کی حیثیت سے انتخاب یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہے. تو حضرت عمر نے دل چھونے والی بات کہی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر عائشہ کو اللہ نے آپ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کے نکاح سے نکالنے کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ اللہ پاک کریں گے، آپ نہیں کرو گے. تو بیوی کے متعلق اگر کوئی بات آتی ہے تو آدمی ضرور متاثر ہوتا ہے، اور اگر کردار پر بات آتی ہے تو آدمی کے دل میں وہ جو شک آتا ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتا، زندگی بھر ختم نہیں ہوتا. رہ رہ کر کے وقتاً فوقتاً یہ بات سامنے آتی رہتی ہے اور زندگی کا چین سکون ختم ہو جاتا. اس لیے تحقیق ضروری ہے، لیکن تحقیق بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ بگڑ جائے، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جائے، ایسے بھی تحقیق نہیں ہونا چاہیے. عورت کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. عزت نفس سمجھتے ہو؟ عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو چیز برداشت نہ کر سکے، آبرو کے متعلق، کردار کے متعلق کوئی بات ایسی ہو جو ناقابل برداشت ہو، تو یہ چیز جو ہوتی ہے عزت نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے. کوئی اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، سماج میں اس کا کوئی مقام ہو نہ ہو، اس کو شہرت ملے نہ ملے، لیکن ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے. اگر کوئی ایسی بات آئے تو اس کی عزت نفس پر بات آتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی. بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں بھروسہ نہیں ہے، چھٹی کرو. بولنا کرنا بہت آسان ہے. آدمی طلاق تو دے دیتا ہے، یا بیوی طلاق تو مانگ لیتی ہے، رشتہ ختم ہونے کے بعد دونوں زندگی بھر پچھتاتے ہیں، زندگی بھر پچھتاتے ہیں. جھوک جھاک میں آدمی گرمی گرما میں بول دیتا ہے، بعد میں آتا ہے تو مسئلہ پوچھتا ہے، بولے مفتی صاحب بہت غصے میں رہا ہوں. تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ ہی غصے کا ہے. کوئی پیار محبت میں طلاق دیتا ہے کیا؟ تو پیار محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا. آدمی طلاق کب دیتا ہے؟ غصے میں ہوتا ہے جب. ایک آیا پوچھنے لگا، بولے آدمی اگر نشے میں ہو، دارو پیا ہو، شراب پیا ہو، طلاق دے تو واقع ہو جائے گی؟ علماء کا فیصلہ ہے واقع ہو جائے گی. بولے وہ پیے رہا. ہم نے کہا جیسے پیا تھا دارو خانے میں، شراب خانے میں جا کر کے پیا، اس کو ہوش و حواس نہیں ہوتا تو گھر نہیں آتا نا. دارو کہاں پیتا ہے؟ بار میں، ہوٹل میں. اب وہ نیا پورے کا رہنے والا ہو، پینے کے بعد داواڑی تو نہیں جاتا نا، اپنے گھر ہی آتا ہے. اور آ کر کے طلاق کس کو دیتا ہے؟ بولو نا. بیوی کو طلاق دیتا ہے. ماں کو تو طلاق نہیں دیتا نا، بہن کو تو طلاق نہیں دیتا، بیٹی کو طلاق نہیں دیتا. اس کو یہ سمجھتا ہے کہ طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ ارے بولو گے؟ بیوی کو. اتنا ہوش تو ہے نا اس کو. اس لیے نشے کی حالت میں بھی اگر طلاق دیا تو طلاق پڑ جائے گی. اس لیے جو یہ بولتے ہیں بہت طرح، یعنی طلاق دینے کے بعد طرح طرح کی بات آتی ہے.
بولے مفتی صاحب وہ ناپاکی کی حالت میں ہے. بولو پھر بھی پڑ گئی. کچھ لوگ بولتے حمل سے ہے. بولے پھر بھی پڑ گئی. بولے وہ سنس نہیں ہے. ہم نے بولے پھر بھی پڑ گئی. طے دیے تو طلاق پڑ گئی. یہ مسئلہ کتنے لوگ کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھانا. ابھی تو سن لیے، سب کو معلوم ہو گیا نا. سب ہاتھ اٹھاؤ. برابر ہے نا. طلاق میاں بیوی کا رشتہ تھا. شوہر نے طلاق دی. بیوی سنے نہ سنے، سامنے ہو نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو ناپاکی کی حالت میں ہو، حمل سے ہو حمل سے نہ ہو، بیوی ہے، بیوی کا رشتہ ہے. شوہر طلاق دے گا، ہر حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے شراب پینے کے بعد بھی، نشے کی حالت میں بھی اگر طلاق دی گئی تو پڑ جائے گی. میاں بیوی کا رشتہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں ذکر فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے اس رشتے کو وجہ سکون قرار دیا. قرآن کریم میں دو چیزیں ہیں جو سکون کا باعث ہے. ایک اللہ کا ذکر، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. اور دوسری چیز میاں بیوی کا رشتہ، اللہ پاک نے اس کو بھی وجہ سکون بنایا. فرمایا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا. تم بیوی کے قریب رہو گے، اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا. اور جب نکاح ہوتا ہے تو دن بدن محبت بڑھتی جاتی ہے، تعلق بڑھتا جاتا ہے. اور جب آدمی ادھیڑ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو گھر آتا ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے وہ ڈھونڈتا ہے کس کو؟ ارے بولو نا. بیوی کو ڈھونڈتا ہے. جب تک وہ نظر نہیں آتی طبیعت بے چین رہتی ہے. اپنی بہوؤں سے پوچھے گا تیری اماں کہاں ہے؟ صحیح ہے نا. نہیں تو پوتی پوتے لوگ سے پوچھے گا کہ تیری دادی کہاں ہے. گھر آنے کے بعد اس کی نظر بیوی کو تلاش کرتی، اور اگر وہ دکھ گئی بس پرسکون ہو جاتا آدمی، اور اگر وہ نہیں دکھی تو آدمی بے چین ہو جاتا. اللہ نے اس رشتے میں سکون رکھا ہے، اور یہ رشتہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان شام ہوتی ہے سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں سب آ کر کے اپنی دن بھر کی رودات سناتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو نماز سے روک دیا. بولے ہاں چل ٹھیک ہے، ایک کام کیا، کنارے ہو. ایک آتا ہے کہ میں نے ایک کو دارو پلوا دیا، کتا گولی کھلوا دیا، جھوٹ بلوا دیا، غیبت کروا دیا، چوری کروا دیا، زنا کروا دیا. سب کی بات سننے کے بعد کہتا ہے ہاں ٹھیک چل. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا، لیکن میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے. کام تو بولے تو کر کے آیا ہے. اور یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے والا شیطان کے نزدیک اتنا بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ شیطان چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، شراب پینے والے، ان کو شاباشی نہیں دیتا. لیکن میاں بیوی کے درمیان انبن کروا دی، شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے کہ کام تو نے کیا ہے. اب ظاہر بات ہے میاں بیوی کا یہ اختلاف پورے گھر کے سکون کو ختم کر دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ رشتہ بگڑ گیا، طلاق ہو گئی، تو دو خاندانوں کے درمیان دشمنی ہو جائے گی.
دو خاندانوں کے درمیان دشمنی، شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے، اور ہم لوگ کوئی بھی بات، سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے کسی کے متعلق بھی کہنا شروع کر دیتے. اس لیے اگر ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور کوئی بیوی کے متعلق کوئی بات کہے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ مت کرنا. یہ سمجھ کے چلنا تم کو اپنی بیوی پر بھروسہ ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر عورت کے کان پر شوہر کے متعلق کوئی بات آئے تو بیوی کو اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے، سنی سنائی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل قیامت کے دن کان کے متعلق، آنکھ کے متعلق اور دل کے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے. اور کان ایسا عضو ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر پاتا. آنکھ فرق کر لیتی ہے، زبان فرق کر لیتی ہے، ناک فرق کر لیتی ہے کہ ہم نے سونگا کوئی بو آئی تو ناک بتا دیتی ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. برابر ہے نا؟ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنی پڑتی. لیکن کان میں جو بات آئی ہے، کان اس کے بارے میں فرق نہیں کر پاتا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کے ہمیں کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدے کے خلاف ہوتی، مشاہدے کے خلاف. اگر کوئی وہ بات کہے تو آدمی فوراً انکار کر دیتا ہے. مشاہدے کے خلاف یعنی جو ہم نے دیکھا، اگر اس کے خلاف کوئی کہتا ہے تو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. جیسے اگر ابھی کوئی آ کر کے کہے، بولے موسم ندی کے اندر سیلاب آ گیا، اب ظاہر بات ہے یہ بات ایسی ہے کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی کہ بارش کا موسم نہیں ہے، بارش کا موسم نہیں ہے اور سب ندیوں پر ڈیم بن چکے ہیں، کہاں سے ندی میں سیلاب آئے گا؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، اور یہ انجانی بات ہے. لیکن عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو دیکھی ہوئی چیزوں کے خلاف ہم انکار کر دیتے ہیں. اگر کوئی کچھ کہتا ہے، سنی ہوئی بات عقل کے خلاف ہو تو ہم انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدے میں نہیں ہوتی، جو عقل کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ایسی باتیں اگر ہمارے کانوں پر آئے تو اپنے خاموش رہنے کا، زبان کو روک کے رکھنے کا، نہیں بولنے کا. کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. اور پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہو تو اس کو سرا لینے میں، بولنا نہیں ہے. کل قیامت کے دن سنی ہوئی باتوں کو ہم نے کیا رنگ دیا، آگے بڑھایا نہیں بڑھایا، تحقیق کی نہیں کی. اگر ہم نے کوئی بات اگر سن بھی لی تو خاموش رہنا چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد بھی کہنا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کہنا ضروری نہیں ہے خاموش رہنے کا. اگر ہم خاموش رہ گئے تو ایک خاموشی 100 مصیبت ٹالتی. ہم بولتے ہیں نا کہ ایک چپ 100 پر بھاری. ایک خاموشی 100 مصیبتوں سے نجات دیتی ہے. آدمی پھنستا کہاں ہے؟ جہاں بولتا ہے. اور جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ پھنستا ہے. اس لیے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر کے سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہنا میرے لیے بہت ضروری ہے یا ضروری ہے، یا یہ بات لایانی اور بیکار ہے یا غیر ضروری ہے. اگر ہم نے رک کر کے
ایک لمحے کے لیے سوچ لیا تو انشاءاللہ جو مصیبت آنے والی ہے وہ نہیں آئے گی. آدمی چپ رہے، برداشت کر لے، خاموش رہے. اور ظاہر بات ہے، سنی ہوئی بات ہے اور اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کی انکوائری میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت والے اعمال ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آخرت کیسے بنے گی. آخرت کیسے بنے گی یہ دیکھنا چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور کوئی بھی بات کہنے سے پہلے. اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ سماج اور معاشرے سے بہت سارے اختلافات، بدگمانیاں، آپس کے جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکی، خاندان کا انتشار، یہ سب اللہ پاک ختم کر دے. ہم میں کا ہر شخص کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، کان کے متعلق، آنکھ کے متعلق اور دل کے متعلق. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا یہ جلسہ در حقیقت مسجد زیتون عبد القادر کے تعمیری تعاون کے لیے، یہ محفل نعت اور اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اللہ کے گھر کا تعاون کریں، اللہ کے گھر کا تعاون کریں. اور مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر کہلاتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اوپن اسپیس میں مسجد نہیں بناتے، کسی پرائے کی زمین پر مسجد نہیں بناتے. ہم مسجد وہاں بناتے ہیں جو ہماری ملکیت ہوتی ہے اور ہم اسے وقف کرتے ہیں، یعنی اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں. جب ہم اس جگہ کے مالک نہیں رہے تو پھر نہ یہ جگہ کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ کوئی خرید سکتا ہے. اور انشاءاللہ ایک مرتبہ مسجد بنی تو تا قیام قیامت یہ آباد رہے گی، لوگوں کے سجدوں سے، لوگوں کی ذکر و تلاوت سے. ہم نے تعاون کیا تو ہمارا زندگی کا کیا بھروسہ، رہے نہ رہے، لیکن مسجد رہے گی تو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. اور اجر بھی معمولی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، مکمل تعمیر کی ہو یا اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہو اپنی حیثیت کے مطابق، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. اگر ہم کو جنت میں رہنا ہے تو جنت میں ٹھکانہ بنانا پڑے گا. اور ٹھکانہ کیسے کیسے بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. اس میں ایک مؤثر ذریعہ مسجد کی تعمیر بھی ہے. اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے مسجد کی جنت میں ہمارے لیے گھر بنایا ہے تو انشاءاللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.